اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض-الصالحین دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرگوشی کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ فائدہ، یعنی کچھ لوگ ایک ساتھ ہوں یا ہم سفر ہوں تو ایسے مقام اور موقع پر دوسروں کو چھوڑ کر صرف دو لوگوں کا آپس میں رازدارانہ انداز میں بات چیت کرنا سرگوشی ہے، جس کی مناہی ہے کیونکہ اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور وہ برے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 شخص ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ بخاری اور مسلم۔ ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ابو صالح راوی نے یہ اور بیان کیا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر 4 آدمی ہوں تو انہوں نے جواب دیا اس میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں، اور اسے امام مالک نے موطا میں عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن عقبہ کے اس مکان کے پاس تھے جو بازار میں ہے، تو ایک آدمی آیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کرنا چاہتا تھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے سوا کوئی نہ تھا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا یہاں تک کہ ہم 4 آدمی ہو گئے، تو انہوں نے مجھ سے اور اس تیسرے شخص سے جس کو انہوں نے بلایا تھا فرمایا کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔ فائدہ، اس میں مجلس کے آداب کا بیان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چوتھے شخص کو اس لیے بلایا تاکہ آپ اس شخص کی بات سن لیں جو آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، چنانچہ آپ نے 2 شخصوں کو تھوڑا پیچھے کر دیا تاکہ سرگوشی کرنے والے کی کوئی بات نہ سن سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 1 سے زیادہ آدمیوں کی موجودگی میں 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، البتہ 4 آدمی ہوں تو 3 سرگوشی کریں اور چوتھے کو الگ رکھیں، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ یہ مناہی جائز باتوں میں ہے، ورنہ برائی کی باتوں میں تو سرے سے سرگوشی کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے تیسرا آدمی نہ بھی ہو۔ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی کے کاموں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سرگوشیاں نہ کرو۔ المجادلہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس تیسرے آدمی کو دکھی کر دے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں وجہ واضح کر دی گئی ہے کہ ایک تو مومن کی تکلیف ہوتی ہے اور مومن کو تکلیف پہنچانا سخت گناہ ہے، اس لیے یہ سرگوشی حرام کے درجے میں ہے۔ البتہ جب تینوں شخص لوگوں میں مل جل جائیں تو پھر 2 شخص آپس میں جس طرح چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو عطا کروا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔